بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ ذرا بات کرنی ہے انسانی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اس کا مقصد جو اس کی ذات ہے، اس کی ڈیولپمنٹ ہے، اس کی نشو و نما ہے۔ تو بات آگے بڑھانے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اگر نہیں کیا لائک کر لیں اور بیل کا بٹن دبا لیں۔ ہم دنیا میں بھی ادھر ہمارا یہ تجربہ ہے، جو ہم کلاس میں پڑھتے ہیں، تو ایک کلاس کا جب ایگزام ہوتا ہے تو وہ ایک طرح سے وہی امتحان ہوتا ہے کہ یہ بچہ اس قابل ہو گیا کہ اگلے درجے میں چلا جائے، اگلی کلاس میں چلا جائے، خاص کر میٹرک کے بعد۔ پھر ایف ایس سی کو ہوتے ہیں، پھر یعنی کہ وہ ڈاکٹر بننے کے قابل ہے، انجینئر بننے کے قابل ہے نہیں ہے، وہ بی ایس سی کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بھی ایک نظام ہے کہ انسانی ذات کو کی اس طرح ڈیولپمنٹ ہو جائے، اتنی اس کی نشو و نما ہو جائے، پرورش پا جائے، تاکہ یہ اگلا درجہ جنت کا ہے، اس میں جانے کے قابل ہو جائے۔ تو یہ اس کی اہمیت ہے، اتنی زیادہ اہمیت ہے، یعنی قرآن کے مطابق تزکیہ نفس ہے، تاکہ وہ اگلے درجہ جنت میں جانے کے قابل ہو سکے۔ یعنی کہ تزکیہ نفس، جسے میں نشو و نما کہہ رہا ہوں، پرورش کہہ رہا ہوں، وہ یہ ہے، یعنی نفس کا تزکیہ، اس کو پاک کر لینا نفس کو، تو یہ اس کے قابل ہو سکے۔ یہ اتنی اہم چیز ہے تزکیہ نفس۔ قرآن کے مطابق مال دینے سے تزکیہ نفس ہوتا ہے، یہ بات دیکھ لیں آپ۔ یہ سورت لیل ہے اور اس کی 18 نمبر آیت ہے۔ دوسروں کو مال دینے سے بندے کا تزکیہ ہوتا ہے، تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ تو دیکھیں یہ چیز معاشرے کو بھی ایک دوسرے سے کس طرح جوڑتی ہے، اخوت پیدا کرتی ہے، مساوات پیدا کرتی ہے، بھائی چارہ پیدا کرتی ہے۔ آپ جب دوسروں کو مال دیتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، نظام اگر پورا بن جائے اس طرح، تو پھر دیکھیں یہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح، جس طرح اینٹ سے اینٹ جڑ کے ایک دیوار بنتی ہے، تو ہم بھی سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں۔ مال دینے سے تزکیہ نفس ہوتا ہے، پھر یہ ذات کی اس طرح نشو و نما ہوتی ہے۔ یہ بات ہے، یعنی کہ یہ آگے اس کی نشو و نما کس طرح ہوتی ہے، یہ طریقہ ہے اس کا۔ دوسروں کو مال دینے سے، کوئی ورد وظیفے کرنے سے نہیں، تسبیحات کرنے سے نہیں، نوافل پڑھنے سے نہیں، مال دینا، اپنی محنت خون پسینے سے کمائی ہوئی جو چیز ہے وہ دوسروں کو دینے سے، اس طرح آپ کا تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ اور اگر ہوتا ہے تو پھر کیا ہوا، اور جس کا تزکیہ ہو گیا وہ فلاح پا گیا۔ دیکھیے قرآن 2 الشمس، سورہ شمس کی 9 نمبر آیت ہے، جس کا تزکیہ نفس ہو گیا تو وہ کیا ہو گیا کہ اس نے فلاح پا لے۔ یہ بات بالکل دو ٹوک طریقے سے ہے، کوئی اس میں کوئی الجھاؤ والی بات نہیں ہے، سائنسی طرح کی ایک طرح سے بات ہے کہ تزکیہ نفس انسانی ذات کا مقصد ہے، ہوتا اس طرح ہے کہ دوسروں کو مال دینے سے، اور جس کا ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ پتہ کیسے چلے کہ ہو گیا ہے؟ یہ ہم اپنے نظریاتی طور پر، اپنے طور پر ہی خوش رہیں کہ ہمارا تزکیہ ہو گیا، جس طرح یہ ہم کر رہے ہیں، تسبیحات کر رہے ہیں، وظائف کر رہے ہیں، بہت کچھ اور کر رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں جی اوپر پہاڑ لگ گئے ہیں نیکیوں کے، ہمارا تزکیہ نفس ہو گیا۔ اہل تصوف بھی کرتے ہیں، میں ان کا ذکر آگے کرتا ہوں۔ تو کس طرح پتہ چلے، پہچان اس کی کیا ہے؟ تو قرآن بیان کرتا ہے اس کی پہچان کے لیے۔ یہ سورہ حشر کی 9 نمبر آیت ہے، سورہ حشر کی 9 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے بارے میں فرما رہا ہے، سبحان اللہ۔ اقبال کا ایک شعر مجھے اس حوالے سے یاد آ رہا ہے، غرض میں کیا کہوں تجھ سے، وہ صحرا نشیں کیا تھے، وہ لوگ کیا تھے۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے، وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں باؤ جہاں آرا۔ یہ اقبال ان کی شان بیان کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے ان کی صفتیں بیان فرما رہا ہے۔ میں وہ پوری آیت، یہ آیت نمبر 9 ہے حشر کی، سورہ حشر کی 9 نمبر آیت ہے، تو یہ میں پوری بیان کر دیتا ہوں۔ اس میں جو موٹی سی بات ہے وہ یہی ہے، کیسے پتہ چلے کہ میرا تزکیہ نفس ہو گیا ہے، کسی کا ہو گیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتا ہے، اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتا ہے، اور ان کو وہ چیز دے دیتا ہے جس کی اسے خود اشد ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کو قرآن کہتا ہے کہ وہ نفس کے بخل سے بچا لیا گیا ہے۔ یہ آیت کو آپ خود کھول کے پڑھ لیں ساری کو، کہ وہ نفس کے بخل سے بچا لیا گیا، اور جو بچا لیا گیا ہے، نفس کے بخل سے بچ گیا ہے، تو وہ کامیاب ہو گیا، وہ مراد ہو گیا۔ تو یہ آیت نمبر حشر کی 9 نمبر آیت ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں اس کی پہچان ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتا ہے ہر معاملے میں۔ تو یہ آپ ذرا تھوڑے سے معاشرے کو اپنے دیکھ لیں، اور مغرب کے معاشرے کو دیکھ لیں کہ جناب وہ کیا کرتے ہیں۔ جناب پہلے آپ
جناب پہلے آپ. تو یہ چیز ہے اپنے آپ کو دوسروں پر اور ہر معاملے میں. قرآن تو ان کی صفت بیان کر رہا ہے کہ وہ دوسروں کو وہ چیز دے دیتے ہیں جن کی ان کو خود اشد ضرورت ہوتی ہے. وہ خود ضرورت ہوتی ہے اس کی، لیکن وہ اپنے دوسرے بھائی کو وہ چیز دے دیتے ہیں. بات لمبی ہو جائے گی. جنگ قادسیہ کا واقعہ آپ کو پتہ ہے. 7-8 جو شہید تھے، ایک کے پاس پانی والا جاتا ہے، دوسرا آواز دیتا ہے، پھر اس کے پاس جاتا ہے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ترجیح وہ کہتا ہے نہیں اگلے بھائی کو دے دو، اگلے بھائی کو دے دو. آخر پہ جب 7واں ہے وہ شہید ہو جاتا ہے، پھر وہ پیچھے آتا ہے. ایک ایک کر کے سارے شہید ہو گئے، ایک ایک کر کے سارے. یہ تربیت کا نتیجہ ہے. ہماری تربیت ہی ایسی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو ایسا سوچ ہی نہیں سکتے. ہمارے لیے یہ تو بڑے اچنبے کی بات ہے کہ یہ ہم دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیں اور وہ چیز دے دیں خاص کر جس کی ہمیں خود اشد ضرورت ہے. تو یہ میرے بھائیوں اس کی یہ پہچان ہے. جب ایسی آپ کے اندر یہ خصوصیت پیدا ہو جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کا تزکیہ ہو گیا. تصوف بھی تزکیہ نفس کا مدعی ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تزکیہ کراتے ہیں، مگر ان کا طریقہ قرآنی نہیں ہے. تصوف دنیا سے کنارہ کشی کا درس دیتا ہے. میں عرض کر رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے کہ جو دوسروں کو مال دیتا ہے اس کا تزکیہ ہوتا ہے. تو تصوف والے کہاں مال دیتے ہیں؟ یہ تو دوسروں کے مال پر پلتے ہیں. یہ تو دوسروں کے جو خود کماتا ہی نہیں ہے تو اس نے دوسروں کو کیا مال دینا ہے؟ تو میرے بھائیوں یہ سب سے پہلی بات تو اس کی یہ یہاں ہی غلط ہو جاتی ہے. جو دنیا سے کنارہ کشی وہ سکھاتے ہیں، خانقاہوں میں کونے خدروں میں بیٹھیں اور تسبیحات اور ذکر اذکار کرتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے یہ تمہارے قابو میں کر دیا گیا ہے تاکہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، جو اس سے مفاد حاصل کرو. وہ پوری انسانیت کے لیے ہے. وہ یہ نہیں کہ اس پر قوم قبضہ کر لو. جیسے مغربی ممالک ہیں، وہ انہوں نے سائنسی ترقی کی مگر ان چیزوں پر وہ قابض ہو گئے، خود آگے نہیں دیتے. وہ ٹیکنالوجی بعض پر پابندی لگا دی ہے کہ وہ دوسرے ملکوں کو نہیں دے سکتے. یہ غلط بات ہے، یہ کوئی کفریہ کام ہے نہیں. وہ پوری انسانیت کے لیے دین اسلام کی یہی بات ہے کہ جو بھی فائدہ ہے یہ کائنات سے جس سے جو بھی فائدہ ملتا ہے ان چیزوں سے جو ہم یہ راز معلوم کرتے جا رہے ہیں، یہ پوری انسانیت کے لیے ہے، پوری آدمیت کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے. تو میرے بھائیو بس اتنی سی بات میں نے آپ سے عرض کرنا تھی کہ یہ تزکیہ نفس کتنا ضروری ہے، کیسے ہو، کتنی اہمیت ہے اس کی، طریقہ اس کا کیا ہے اور اس کی پہچان کیا ہے. یہ دین ہے، مذہب نہیں ہے. مذہب تو کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے کرتے جائیں اور آپ کو مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا آگے کیا ڈھیر لگے ہوئے ہیں یا کچھ بھی نہیں ہے، معاملہ سارا صاف ہے. تو دین یہیں آپ کو پرکھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے کہ یہ اگر ہے خصوصیت تمہارے اندر خود دیکھ لو، اگر ہے تو تمہارا تزکیہ نفس ہو گیا ہے.